هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو جیسے کہ ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں بے وفا عورت کی پہچان، تو اس ویڈیو کے کمنٹس میں کافی دوستوں نے کمنٹس کیے تھے کہ بے وفا مرد کی پہچان کے بارے میں ویڈیو بنائیں۔ تو دوستو آج ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بے وفا مرد کی پہچان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جو اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس دروازے سے اندر آئے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ہم اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات عین سنت کے مطابق ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا علی، میری بیٹی کے لیے دو رشتے آئے ہیں لیکن میں یہ چیز سمجھ نہیں پا رہا تو ان دونوں میں سے کون سا رشتہ صحیح ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، جس شخص میں یہ تین نشانیاں پائی جاتی ہوں ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا۔ تو اس شخص نے فرمایا، یا علی وہ کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہو، جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہوگا وہ تمہاری بیٹی کو بھی حقیر سمجھے گا۔ تو میرے دوستو، حقیر سمجھنا، اس بات سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ ہمارے پیارے دین کے اندر تو کافر کو بھی حقیر سمجھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، کفر سے نفرت واجب ہے، کافر سے نفرت حرام ہے۔ ہمیں کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ آج کلمہ پڑھ لے تو ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کر اللہ کا نیک اور مقبول بندہ بن جائے گا۔ اس لیے دوسروں کو حقیر سمجھنا بند کر دیں، دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسرا وہ شخص جو اپنی تعریف پہ تعریف کرتا ہو، جو شخص اپنی تعریفیں زیادہ کرتا ہو تو وہ اس کو دوسرے لوگ سب برے ہی لگیں گے، وہ اپنے آپ کو ہی بس سمجھ رہا ہوگا کہ میں ہی میں ہوں۔ تو ایسی چیزیں، اگر ایسی کسی شخص کے اندر ایسی عادت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی تعریفیں خود کرتا رہتا ہو تو اپنے آپ کو، اس کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے کہ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو اور تمام جو لوگ ویڈیو سن رہے ہیں وہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جھوٹ بولتا ہوگا تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی جھوٹ بول کر ہی رشتہ طے کرے گا۔ تو دوستو، جھوٹ اتنا گندا عمل ہے، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج جھوٹ تو اتنا عام ہے، جھوٹ کو ایک فن سمجھا جاتا ہے کہ جھوٹ بول کر کوئی کام کرنا، تو اپنے آپ کو ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مار لیا ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، جھوٹ میں کچھ نہیں رکھا ہوا، سچ بول کر اپنی زندگی گزاریں۔ تو جو شخص کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں وہ پریشان نہ ہوں اور وہ اپنی ان چیزوں کا علاج کروائیں، کسی اللہ والے سے، کسی عالم سے ملاقات کریں، خط و کتابت کے ذریعے اپنی اصلاح کروائیں اور ان تینوں چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ ایک روحانی بیماری ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹروں سے نزلہ، زکام وغیرہ ہو جائے تو ہم اپنا علاج کرواتے ہیں، تو یہ بھی ایک بیماری ہے، اس کا بھی ہمیں علاج کروانا چاہیے دوستو۔ تو ان چیزوں سے ہمیں علاج کروانے کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا پڑے گا اور اپنی اصلاح کر کے ان بیماریوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھے وہ تین بے وفا مرد جن کی پہچان آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگوں کو ان باتوں کا علم ہو سکے۔ اور دوستو، جن مردوں کے اندر یہ خرابی ہے وہ اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور جن کے اندر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے نیک کاموں میں لگا دیں اور اللہ پاک سے استقامت مانگیں کہ اللہ پاک انہیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔